السلام علیکم. ایڈوانسڈ الگوریتھمس انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہوگا جس میں ہم ڈیزائننگ ٹیکنیکس یوزنگ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کی بات کریں گے. اس سے پہلے ہم نے بروٹ فورس اپروچ کا ذکر کیا تھا، یعنی کہ بروٹ فورس اپروچ ہوتی کیا ہے اس کی بات کی. پھر ہم نے اس کے کافی کوئی 4-5 الگوریتھمس ڈیزائن کیے یوزنگ بروٹ فورس اپروچ، جن میں سے آج میں 3 الگوریتھمس چوز کروں گا، یعنی کہ 3 پرابلمس چوز کروں گا اور ان کو ہم ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نے بروٹ فورس اپروچ سے ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کو یوز کرتے ہوئے کیسے ان الگوریتھمس کو ان کے ڈیزائن کو ہم نے ایفیشینٹ کر لیا ہے. اس میں ہمارا پہلا الگوریتھم جو تھا دیٹ واز سارٹنگ الگوریتھم، جو یہاں پہ میں ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے سالو کرنے کی کوشش کروں گا. اینڈ ریسٹ آف دا ادر 2 الگوریتھمز آر فائنڈنگ میکسیمل پوائنٹس ان 2 ڈائمینشن اینڈ فائنڈنگ کلوزسٹ پیئر آف پوائنٹس وین یو آر گیون اے سیٹ آف n پوائنٹس ان 2 ڈائمینشن. یہ ہمارے 3 آج کے الگوریتھمس ہوں گے جن کو ہم ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ ہے کیا؟ وین دا پرابلم از ٹو کمپلیکس، یعنی کہ اگر تو آپ کا پرابلم کوئی بہت ہی سمپل سا اور سادہ سا پرابلم ہے، دین آف کورس اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکنیک ایسی ہے کہ جس سے آپ اس کا پرابلم کا سلیوشن فائنڈ کر سکتے ہیں، تو دین یو ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ ٹو ڈیکمپوز سچ کائنڈ آف پرابلمس. لیکن اگر پرابلم آپ کا کمپلیکس ہے جس کو آپ کسی ایسی ٹیکنیک سے ایفیشینٹ ٹیکنیک سے سالو نہیں کر سکتے، تو دین آف کورس دیٹ از گڈ آئیڈیا ٹو ڈیکمپوز دا پرابلم انٹو اٹس سب کمپوننٹس. یعنی کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ میں بیسیکلی ہم کرتے کیا ہیں کہ پرابلم کو ہم ڈیکمپوز کر دیتے ہیں انٹو اٹس سب پرابلمس، اور یہ پروسیس از کنٹینیوڈ ٹل وی گیٹ دا سالویبل کمپوننٹس. جب ہمارے پاس سالویبل کمپوننٹس آ جاتے ہیں تو پھر ان کو ہم مرج کرنے کے بعد اوریجنل پرابلم کا سولوشن فائنڈ کر لیتے ہیں. ناؤ دا کوسچن رائزز کہ واٹ آر دا سالویبل کمپوننٹس، یعنی کہ ہم یہ ڈیکمپوزیشن کا پروسیس کب تک جاری رکھتے ہیں. آف کورس آپ کا ڈیکمپوزیشن کا پروسیس اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ کے پاس پرابلم کا یا تو سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتا، یا ان سب پرابلمس کو آپ کسی طریقے سے سالو نہیں کر پاتے. اس وقت تک آپ ڈیکمپوزیشن کے پروسیس کو کنٹینیو رکھیں گے. ادروائز آپ کے لیے ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ جو ہے وہ آف کورس یوزفل نہیں ہوگی. یعنی کہ یوزفل تب ہی ہوگی جب ان کو آپ اوریجنل پرابلم کو سالویبل کمپوننٹس کی فارم میں اس کو چینج نہیں کر لیتے، اس کو نہیں لکھ لیتے، اس وقت تک ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ از آف کورس ناٹ یوزیبل فار اس. تو ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کو ہم نے یہ کہا کہ اف دا پرابلم از ٹو کمپلیکس دین ڈیوائڈ اٹ انٹو سب کمپوننٹس اینڈ کنٹینیو دس پروسیس انٹل وی گیٹ دا سالویبل کمپوننٹس. After we get the solvable components, we solve these components and then we merge the problem to get the original solution of the problem. This is the divide and conquer approach. اور یہ بھی میں یہاں پہ آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ انفیکٹ اس ماڈیول میں ہم ڈیزائننگ ٹیکنیکس کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ پہلے ہم نے بروٹ فورس اپروچ سیکھی، اب ہم ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کی بات کر رہے ہیں. یہ ڈیزائننگ ٹیکنیکس کا ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. اس کے بعد ہم ڈائنامک اپروچ کی بات کریں گے، پھر ہم گریڈی اپروچ کی بات کریں گے، اینڈ اگین وی ول ڈسکس سم ادر ایڈوانسڈ ٹیکنیکس ڈیزائننگ الگوریتھمس. ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کے میجر جو اسٹیپس ہیں وہ کیا ہیں، آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو. اے جنرل ڈیوائڈ اینڈ کنکر الگوریتھم. اف دا پرابلم سائز از اسمال، solve this problem directly. Of course, no need to divide or decompose the problem into its subcomponents. Otherwise, split the original problem into 2 or more subproblems with almost equal sizes. Recursively solve these subproblems by applying this algorithm, and then finally merge the solutions of the subproblems into a solution of the original problem. یہ تو ہمارا جنرل کرائٹیریا تھا. جنرل ہمارے 3 اسٹیپس ہیں ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کے. یعنی کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کہا کہ اف دا پرابلم از کمپلیکس دین ڈیکمپوز دا پرابلم انٹو 2 اور مور دین سب پرابلمز. یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پرابلم کو 2 ہی حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے، آپ اس کو 2 حصوں سے زیادہ حصوں میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. بٹ جنرلی ان ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ یوزلی وی ڈیوائڈ انٹو 2 آلموسٹ ایکول پارٹس. اور یہ پروسیس ہم اس کو ریکرسیولی کنٹینیو رکھتے ہیں جب تک کہ ہمارے پاس ان پرابلمس کے جو سب پرابلمس ہیں اور سب پرابلمس ہیں ان کے سولوشنز ہمارے پاس ایگزسٹ نہیں کرتے.
اینڈ فائنلی وی مرج دا سولوشنز آف دوز سب پرابلمس ٹو فائنڈ دا سولوشن آف دا اوریجنل پرابلم. یہ وہ 3 اسٹیپس ہیں جو ہم ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ میں یوزلی یوز کرتے ہیں. آف کورس جب آپ کسی بھی پرابلم کو ڈیکمپوز کریں گے اور اس میں آف کورس چونکہ آپ نے ایک ہی پروسیس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے تو اس کا جو میتھمیٹیکل ماڈل ہوگا دیٹ ول بی آف کورس اے ریکرسو فنکشن. وہ ایک ہوموجینیس ریکرسو فنکشن بھی ہو سکتا ہے اور نان ہوموجینیس ریکرسو بھی ہو سکتا ہے. اٹ ڈیپینڈس اپان دا نیچر آف دا پرابلم آف کورس اینڈ آلسو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ جب اس پرابلم کو ڈیکمپوز کرتے ہیں تو ایڈیشنل آپ کو اس میں کتنی ایفرٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہے ٹو سالو دا اوریجنل پرابلم. ٹو چیک واٹ وڈ بی دا جنرل کمپلیکسٹی یعنی کہ ٹائم کمپلیکسٹی آف ڈیوائڈ اینڈ کنکر الگوریدمس دیکھتے ہیں سلائڈ کو. ہیئر ٹائم کمپلیکسٹی آف جنرل الگوریدمس یعنی کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر الگوریدمس از Tn is equal to 2 into Tn over 2 plus Sn plus Mn when n is greater than or equal to C and Tn is equal to B when n is less than C, where Sn is time for splitting, Mn is time for merging, B and C are constants. اور اس کی جو ایگزامپلس ہو سکتی ہیں جن کو ہم یوزلی ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے سالو کرتے ہیں دوز آر فار ایگزامپل بائنری سرچ, کوئک سارٹ, مرج سارٹ اور فائنڈنگ کلوزسٹ پیئر آف پوائنٹس جیسا آج کی ایگزامپل میں لوں گا اینڈ سملرلی فائنڈنگ دا میکسیمل سیٹ آف پوائنٹس. یہ جو بائنری سرچ, کوئک سارٹ, مرج سارٹ آف کورس دیز آر ویری بیسک ایگزامپلس. یہاں پہ ہمارا اس طرح کی ایگزامپلس تو ڈسکس کرنا آبجیکٹیو نہیں ہوگا بیکاز اٹ از سپوزڈ کہ جتنے بھی سارٹک الگوریدمس ہیں یو نو. ان فیکٹ میرا اس لیکچر میں آپ کو جو میجر آبجیکٹیو ہوگا وہ ہوگا ٹو ڈیفائن اور ڈیزائن دا الگوریدمس آف فائنڈنگ میکسیمل پوائنٹس یوزنگ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ, اور دوسرا جو ہے فائنڈنگ کلوزسٹ پیئر آف پوائنٹس یوزنگ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ. لیکن ان الگوریدمس کو ڈیزائن کرنے سے پہلے میں یقیناً ایک دفعہ آپ کو مرج سارٹ میں سے گوز تھرو کروں گا تاکہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, آپ کو اس کے پروسیس کا پتہ چل جائے. ایک تو ٹھیک ہے آپ نے مرج سارٹ الگوریدمس آلریڈی ڈسکس اور پڑھ رکھا ہے, آپ کو پتہ بھی ہے, بٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریئل ایسنس آف مرج سارٹ الگوریدمس دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مرج سارٹ میں بیسیکلی پرابلم کو آپ ڈیکمپوز کیسے کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ڈیکمپوزیشن کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے, پھر اس کو آپ مرج کیسے کرتے ہیں, اس کی مرجنگ کی کتنی کاسٹ ہوتی ہے, اینڈ آف کورس ریکرشن کی کتنی کاسٹ ہے. جب تک آپ ان سارے فیکٹرز کو بڑا مائنیوٹلی اور ڈیپتھ میں جب تک جا کر نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کے لیے شاید ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کو یوز کرنا فار ڈفرینٹ پرابلمس اتنا آسان نہیں ہوگا. تو دیٹس وائی میں یہاں پہ آپ کو مرج سارٹ الگوریدمس کو ضرور آپ کے لیے یہاں پہ اس کا ہم ڈیزائن کرنے کا میکانزم بھی دیکھیں گے اور پھر ہم اس کی کمپیوٹیشنل کاسٹ کمپیوٹ کرنے کے لیے اس کا جو میتھمیٹیکل ماڈل ہے وہ بھی کنسٹرکٹ کریں گے. یہاں پہ میں نے جو جنرل فارمیٹ لکھی ڈیوائڈ اینڈ کنکر الگوریدمس کی کمپیوٹیشنل کاسٹ کی دیٹ واز Tn از اکول ٹو, یعنی کہ میں نے یہاں سپوز کیا کہ اس کو آپ نے کوئی 2 سب پرابلمس میں ڈیوائڈ کیا ہے تو میں نے کہا کہ Tn از اکول ٹو 2 انٹو Tn اوور 2 پلس ہم نان ہوموجینیس فنکشن Sn اینڈ پلس Mn when n is greater than or equal to C, یعنی کہ میں نے کہا کہ جب n جو آپ کا نمبر ہے جس کو ہم نے سائز آف دا ان پٹ کہا ہوا ہے اگر وہ کسی کانسٹنٹ کے ایکول ہے یا اس سے بڑا ہے تو دین دس از دا کمپیوٹیشنل کاسٹ آف دا الگوریدم, یعنی کہ Tn کو ہم نے اس کی کمپیوٹیشنل کاسٹ کہا ہوا ہے. اور ہم نے کہا ہے کہ Tn is equal to B if n is less than C. آف کورس یہاں پہ B اور C جو ہے وہ کانسٹنٹس ہیں. Mn کو ہم نے کہا ہے کہ دس از دا مرجنگ کاسٹ, یعنی کہ آپ جب پرابلم کو ڈیکمپوز کر لیتے ہیں اور اس کے فائنلی سب پرابلمس کو آپ مرج کرتے ہیں تو مرجنگ کاسٹ کو ہم نے Mn کہا ہے, اور اس کے ڈیکمپوزیشن پروسیس کو کنسیڈر کرنے کے لیے ہم نے اس کی سپلٹنگ کاسٹ کے طور پہ Sn فنکشن ایک یوز کیا ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ ایک ریکرسو فنکشن آ گیا ہے Tn is equal to 2 into Tn over 2 plus Mn plus n Sn when n is greater than or equal to C and when n is less than C then we have the computational cost Tn is equal to B. یہاں پہ میں نے کہا کہ B اور C دونوں جو ہیں وہ میرے پاس کانسٹنٹس ہیں, یعنی کہ B is a constant جب n کی ویلیو C سے کم ہوگی, یعنی کہ فار ایگزامپل اگر میں C کو 2 لے لوں تو میرے پاس n لیس دین 2 کے معنی یہ ہو گئے کہ I will be having the value of n as 0 and 1. That means when T0 یعنی کہ کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی آف دا الگوریدم وین n از 0 اس کے معنی یہ ہو گیا کہ دیٹ از T0 از اکول ٹو B. B ایک فکس نمبر ہے آف کورس. اور اسی طرح سے جب C کی ویلیو 1 ہوگی تو اس کیس میں بھی n کی ویلیو 1 ہوگی تو اس کیس میں بھی آپ کے پاس Tn کی ویلیو B ہے, یعنی کہ پہلے جو فائنائٹ نمبر آف پوائنٹس ہیں
ٹل سی ان کو میں نے کہا کہ ان کے لیے کمپلیکسٹی آف الگوریتم جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے, دیٹ از بی, اور سی از دا سائز یعنی کہ ویلیو آف دا ان پٹ, جس کے لیے ہمارے پاس کمپوننٹس جن کو ہم نے سب پرابلمس کہا ہوا ہے ان کا سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے. یہی ہمارا طریقہ بھی تھا. ہم نے کہا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ میں ہم اپنے پرابلم کو ڈی کمپوز کرتے جائیں گے ٹل وی گیٹ دا سالویبل کمپوننٹ. تو یہاں پہ n لیس دین سی کے انفیکٹ معنی یہ ہیں کہ فار دا ویلیو آف n وین n از لیس دین سی وی ہیو دا سالویبل کمپوننٹ, یعنی کہ یہ بیس کیس ہے جس کی بیس پہ ہم اس کی ریسٹ آف دا کاسٹ آف دا الگوریتم کمپیوٹ کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کے پاس جنرل فارمیٹ تھی فار دا ڈیوائڈ اینڈ کنکر الگوریتمس. ناؤ مرج سارٹ الگوریتمس. واٹ آر دا بیسک اسٹیپس ان دا مرج سارٹ الگوریتم؟ Merge sort is based on divide and conquer approach and can be described by the following 3 steps. First one is divide step. If a given array A has 0 or 1 element, return S. Otherwise, divide A into 2 sub-arrays A1 and A2, each containing about half of the elements of A. Then recursion step is recursively sort arrays A1 and A2, and then conquer step is combine the elements back in A by merging the sorted arrays A1 and A2 into a sorted sequence. یعنی کہ ہم نے یہاں پہ یہ کہا کہ ہمارے پاس جو مرج سارٹ الگوریتم ہے اس میں یو آر گیون این ارے. اگر تو ارے ایمپٹی ہے یا اس میں ایک ہی ایلیمنٹ ہے تو آف کورس اس کے لیے آپ کو سارٹنگ کی ضرورت نہیں ہوگی, سمپلی ریٹرن دا سیم ارے. یعنی کہ ارے ایمپٹی ہے یا اس میں سنگل ایلیمنٹ ہے تو وہ آلریڈی سارٹڈ ہے, اس کو سالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. If this is not the case, then divide the array A into almost 2 equal sub-arrays. اور یہ پروسیس آپ اس وقت تک کنٹینیو رکھیں جب تک کہ آپ کے پاس سالویبل سب پرابلمس نہیں آ جاتے. یہاں پہ ہم نے سالویبل کس کو کہا ہے کہ آپ کے پاس جب تک وہ اریز اچیو نہیں ہو جاتی جن میں یا تو سنگل ایلیمنٹ ہے یا ارے ایمپٹی ہے, اس وقت تک آپ ڈی کمپوزیشن کے پروسیس کو کنٹینیو رکھیں. اور فائنلی یعنی کہ دس ول بی دا ریکرسو اسٹیپ, اینڈ فائنلی جب آپ کے پاس یعنی کہ سالویبل کمپوننٹس اچیو ہو جائیں دین یو ہیو ٹو مرج دا سولوشنس آف دیز سب پرابلمس ٹو فائنڈ سولوشن آف دا اوریجنل ارے, یعنی کہ اس کو سارٹیڈ آرڈر میں جو بھی آپ نے لکھنا ہے. اس میں جو کور آف دا الگوریتم ہے دیٹ از دا مرجنگ الگوریتم, یعنی کہ جس وقت آپ کے پاس سالویبل کمپوننٹس ہیں یعنی کہ سارٹیڈ اریز ہیں ان کو, یعنی کہ جن کو آپ نے سالویبل کمپوننٹس کہا ہوا ہے, اور سالویبل کمپوننٹس وہ اس لیے ہیں کیونکہ سنگل ایلیمنٹس ہیں تو آف کورس وہ آلریڈی سارٹیڈ ہیں, ان کو ہم 2 سیکوینسز کو یا 2 اریز کو ہم ان پٹ کے طور پہ دیں گے, اینڈ فائنلی وی ول گیٹ اے سارٹیڈ ارے بائی یوزنگ دا مرج الگوریتم. مرج سارٹ الگوریتم کو ہم بائنری سرچ ٹری کی فارم میں کیسے دیکھ سکتے ہیں, آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ. We can visualize merge sort by means of binary tree where each node of the tree represents a recursive call. Each internal node represents individual elements of given array A. Such a tree is called a merge sort tree. The heart of the merge sort algorithm is conquer step, which merges 2 sorted sequences into a single sorted sequence. The merge algorithm is explained in the next slide. اس میں آپ ایک ایگزامپل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو ایک گیون ارے ایک ارے گیون ہے جس کے 8 ایلیمنٹس ہیں, اینڈ وی ہیو یوزڈ دا مرج سارٹ الگوریتمس ٹو فائنڈ اے سارٹیڈ ارے آف کورس بیسڈ آن دس گیون ارے. تو اس کو جب آپ نے ڈی کمپوز کیا, اس کے اوپر آپ نے ایک مرج سارٹ الگوریتم چلایا جس سے آپ نے ارے کو 2 ایکول حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا. آپ کے پاس پہلی ارے 14 10 4 8 آ گئی, دوسری ارے 2 12 6 0 آ گئی. اگین چونکہ آپ کے پاس دونوں سب اریز جو ہیں وہ سالویبل نہیں ہیں, اس میں ایلیمنٹس جو ہیں وہ 1 سے زیادہ ہیں, تو لہٰذا آپ نے فردر اس کو ڈی کمپوز کر دیا. تو آپ کے پاس 2 سب اریز آ گئیں 14 and 10 اینڈ ادر ون از 4 and 8. اسی طرح سے آپ نے جو آپ کے پاس دوسری کورسپونڈنگ 2 سب اریز تھیں ان کو بھی آپ نے ڈی کمپوز کر دیا, اور آپ کے پاس 2 12 اور 6 0 اور الگ سے 2 سب اریز جو ہیں وہ جنریٹ ہو گئیں. اسٹل چونکہ یہ آپ کے پاس سالویبل نہیں ہے تو آپ نے ایک دفعہ پھر مرج سارٹ الگوریتم چلایا, اور آپ کے پاس جو فائنلی سب اریز آ گئیں اس میں ایوری ارے از کنٹیننگ اے سنگل ایلیمنٹ. آف کورس چونکہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہر ارے جس میں سنگل ایلیمنٹ ہوگا یا ارے ایمٹی ہوگی دیٹ از سالویبل بیکاز دیٹ از آلریڈی سارٹیڈ. یہاں پہ ہمارے سالویبل کے معنی یہ ہیں کہ دیٹ از آلریڈی سارٹیڈ. تو اس طرح سے ہم نے پہلے تو اس پرابلم کو ڈی کمپوز کر لیا.
یعنی کہ اس ارے کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ آپ نے ارے کو پہلے اس کا کوئی انڈیکس یعنی کہ اس کا اگر میں الگورتھم ڈیزائن کرنے کی کوشش کروں تو وٹ ول آئی ڈو از کہ میں اس کا جتنی بھی ارے اس کی ٹوٹل لینتھ کمپیوٹ کر لوں گا اور اس کا کوئی مڈ میں انڈیکس فائنڈ کر لوں گا. اس طرح سے میں اس ارے کو دو آلموسٹ ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں. اور یہ پروسیس میں اس وقت تک کنٹینیو رکھوں گا جس وقت تک میرے پاس فائنلی جو ہیں وہ ایسی ارےز نہیں آ جاتی جن میں میکسیمم ایک ہی ایلیمنٹ ہو. یہ تو میرا مرج سارٹ کا الگورتھم تھا, یعنی کہ میرا ڈیکمپوزیشن کا پروسیس تھا. اس میں ایک چیز آپ نے اور بھی نوٹ کی ہوگی کہ ہر دفعہ جب میں کسی ارے کو ڈیکمپوز کر رہا ہوں تو اس وقت مجھے اس کی ایک تو لینتھ آف دا ارے کمپیوٹ کرنا پڑ رہی ہے اور دوسرا مجھے اس کا مڈل ایلیمنٹ کا انڈیکس کمپیوٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو لہٰذا سپلٹنگ کاسٹ جو ہے وہ آلموسٹ جتنے نمبر آف ایلیمنٹس ہوں گے اتنی ہی اس کی سپلٹنگ کاسٹ ہوگی. کیونکہ میرے پاس اگر فار ایگزامپل ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس n ہے تو اس کی جو سپلٹنگ کاسٹ ہے دیٹ از آف کورس دیٹ ول بی ان لینئر پولینومیل, یعنی کہ تھیٹا n اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان ٹرمز آف ایزمپٹوٹک نوٹیشنز. ونس آئی گیٹ دا ڈیکمپوزڈ سیکوینس آف ایلیمنٹس جس میں آپ کے پاس اوریجنلی جو سیکوینس تھی اس کے سارے آپ نے ڈیکمپوز کر کے اس کو ان ٹرمز آف سالویبل کمپوننٹس لکھ لیا ہے. ناؤ یور نیکسٹ آبجیکٹیو از ٹو مرج دیز سالویبل کمپوننٹس. تو جیسا کہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ کور آف دا مرج سارٹ الگورتھم از دا مرج فنکشن وچ ٹیکس ٹو sorted sequence as inputs and that results an array which is of course sorted based on the two given inputs. مرج الگورتھم کیسے ورک کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں سلائڈ پہ. یو کین سی ہیئر مرج الگورتھم جو اس کی فرسٹ ون کال ہوگی فار ایگزامپل آلویز وہ اس میں آپ کے پاس دو اریز ہوں گی. ہر ارے جو ہے وہ کنسسٹنگ آف ون ایلیمنٹ ہوگا, یعنی کہ دونوں چونکہ کوئی بھی ارے جس میں اگر ون ایلیمنٹ ہے تو آف کورس دیٹ از سارٹیڈ ارے. تو مرج ٹیک ان پٹ ایز 14 اینڈ 10 اور ان کو یہ مرج کر دیتا ہے ان ٹرمز آف اسینڈنگ آرڈر, یعنی کہ یہ 10 اور 14 کر دے گا. اسی طرح سے مرج الگورتھم جب ایک ارے 4 اور دوسری ارے کنسسٹنگ آف سنگل ایلیمنٹ 8 کو جب ان پٹ کے طور پہ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ 4 اور 8 کیونکہ یہ آلریڈی سارٹیڈ ہیں تو ان کو اسی آرڈر میں ہی آف کورس پرنٹ کر دیتا ہے. اسی طرح سے یہ پروسیس کنٹینیو رہے گا. اور فائنلی اگر آپ لاسٹ ون جو مرج کال ہے اس کو اگر دیکھیں تو 4 8 10 اور 14 ایک ارے بن جائے گی اور دوسری ارے ہے 0 2 6 اور یہ مرج کر کے آپ کو ایک سارٹیڈ ارے دے گا. مرج سارٹ الگورتھم کیسے کام کرتا ہے؟ پہلے تو آپ نے دیکھا کہ مرج سارٹ اس کو ڈیکمپوز کرتا گیا. اور مرج کیسے کام کرتا ہے کہ یہ دونوں اریز آلریڈی چونکہ آپ کے پاس سارٹیڈ ہیں ان کے ہیڈز کو یہ کمپیئر کرتا ہے. جس کا ایلیمنٹ یعنی کہ ہیڈ آف دا ارے ہیڈ آف دا سیکوینس چھوٹا ہوتا ہے اس کو ایک ٹیمپریری ارے میں یہ اسٹور کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ریزلٹنٹ ارے ہوتی ہے اس ایلیمنٹ کو چھوڑ کے جو کہ آپ نے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ دس از دا اسمالسٹ ایلیمنٹ, اس کے اگین ریزلٹنٹ جو دو سب اریز ہیں ان کے پھر یہ ہیڈز کو کمپیئر کرتا ہے. اینڈ دس پروسیس از کنٹینیوڈ ٹل ایٹ لیسٹ ون آف دا ارے از ایمپٹی. جب ایک ارے ایمپٹی ہو جاتی ہے تو پھر دوسری ارے کو یہ ایز اٹ از ایک ٹیمپریری ارے میں کاپی کر دیتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک ارے ایمپٹی ہو گئی ہے تو سرٹنلی دوسری ارے تو آلریڈی سارٹیڈ تھی, اس کی پھر سمپلی آپ کو کاپی ہی پیسٹ کرنا ہوگی. تو اس طرح سے آپ ایک ٹیمپریری ارے ڈیفائن کرتے ہیں, اس میں آپ ان کے ہیڈز کو جو کہ اسمالسٹ ایلیمنٹ ہے ان کو پیسٹ کرتے جاتے ہیں. جو ہی کوئی ایک ارے ایمپٹی ہوتی ہے ادر ارے جو آپ کے پاس ریمیننگ ارے ہے اس کو آپ اینڈ پہ ٹیمپریری ارے کے اینڈ پہ اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں. اور فائنلی آپ اس ٹیمپریری ارے سے اوریجنل ارے میں ایلیمنٹس کو اگین کاپی کر دیتے ہیں اینڈ اٹ ول گیو یو دا سیکوینس یا ارے ان دا اسینڈنگ آرڈر. دس از آور مرج الگورتھم. مرج الگورتھم کا میں نے آپ کو طریقہ تو یہاں پہ بتا دیا بیسڈ آن دس ایگزامپل. ناؤ ہاؤ ٹو ڈیزائن مرج سارٹ الگورتھم. چلتے ہیں سلائڈ پہ. مرج سارٹ الگورتھم. ان دس الگورتھم دا ان پٹ از این ارے کنسسٹنگ آف سم ایلیمنٹس جس کا پہلے ایلیمنٹ کا انڈیکس آپ کو یہاں پہ ایف دیا ہوا ہے اور لاسٹ ایلیمنٹ کا انڈیکس جو ہے وہ ایل دیا ہوا ہے. آف کورس آپ یہ چیک کرنا چاہیں گے کہ کیا یہ ارے ایمپٹی تو نہیں ہے یا اس میں کیا ایک یا ایک سے کم ایلیمنٹس تو نہیں ہیں. تو اس کے لیے آپ کو آف کورس ایف کو ایل سے کمپیئر کرنا پڑے گا. اف ایف از لیس دین ایل اس کے معنی یہ ہیں کہ دس ارے کنٹینس ایٹ لیسٹ 2 ایلیمنٹس.
اگر اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں تو آف کورس یو ہیو ٹو ڈیکمپوز اٹ، کیونکہ اگر آپ کے پاس کسی ارے میں 2 ایلیمنٹس ہوں تو آپ نے کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کے لیے سالویبل کمپوننٹ نہیں ہے. آپ کے لیے سالویبل پرابلم صرف وہ ہے اس وقت جس میں دیر از اونلی 1 ایلیمنٹ ان دا گیون ارے اور دا ارے از ایمٹی. تو بیسڈ آن دس انفارمیشن آپ نے اس کو ڈیکمپوز کیا، اس کا آپ نے انڈیکس آف دا مڈل ایلیمنٹ ارے کے اندر فائنڈ کیا، تو اس کو آپ نے m از اکول ٹو ایف پلس ایل ڈیوائڈ بائی 2 کر لیا، اور اگین آپ نے اس کو جب اس کی 2 حصوں میں آپ نے ڈیوائڈ کر لیا تو آپ نے اگین اس کے اوپر مرج سارٹ الگوریتم جو ہے وہ چلا دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈیکمپوز کرتے رہنا ہے ٹل وی گیٹ دا سالویبل کمپوننٹس. مرج سارٹ پہلی ارے پہ اوپر چلائیں گے تو آپ کے پاس ارے وہی اے ہوگی، اس کا پہلا انڈیکس ایف ہی ہوگا، پہلے ایلیمنٹ کا انڈیکس آف کورس ایف ہی ہوگا، اور جو مڈل ایلیمنٹ جو ابھی آپ نے یہاں سے کمپیوٹ کیا ہے وہ پہلی ارے کا لاسٹ ون یعنی کہ فائنل ایلیمنٹ بن جائے گا، اور جو دوسری سب ارے ہوگی اس کا پہلا ایلیمنٹ m+1 بن جائے گا، اور لاسٹ ایلیمنٹ اس کا وہی رہے گا جو کہ اوریجنل ارے کا ہے. اس طرح سے مرج سارٹ کو آپ کنٹینیو رکھیں گے، ریکرسیولی کال کرتے رہیں گے ٹل وی گیٹ دا سالویبل کمپوننٹس، اور فائنلی آپ نے ونس یو ہیو ڈیکمپوزڈ دا پرابلم انٹو دا سالویبل کمپوننٹس، اس کے اوپر آپ نے مرج الگوریتم چلایا، اور اس کی ان پٹ آپ کے پاس ہے ایک گیون ارے، انڈیکس آف دا فرسٹ ارے، ایلیمنٹ آف دا فرسٹ ارے، یعنی کہ انڈیکس آف دا فرسٹ ایلیمنٹ آف دا فرسٹ ارے، اینڈ دین یو ہیو انڈیکس آف دا لاسٹ ایلیمنٹ آف دا فرسٹ ارے، اینڈ فائنلی یو ہیو انڈیکس آف دا لاسٹ ایلیمنٹ آف دا سیکنڈ ارے. یہ آپ کے پاس 4 آرگومنٹ، اس آرگومنٹ میں ویلیوز ہوں گی یعنی کہ پیرامیٹرز ہوں گے، ارے، فرسٹ ایلیمنٹ آف دا فرسٹ ارے، اس کا انڈیکس، اور مڈل ایلیمنٹ کا مڈل انڈیکس، اور پھر اس کے بعد لاسٹ ایلیمنٹ آف دا سیکنڈ ارے کا انڈیکس آپ کو گیون ہوگا. یہ آپ کے پاس ان پٹ آئے گی مرج الگوریتم میں. ناؤ ہاؤ ٹو ورک ود دا مرج الگوریتم دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ. انیشلی یو ڈیفائن اے ٹیمپریری ارے ٹی جس کا سائز آف کورس اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کی اوریجنل ارے کا تھا، یعنی کہ یہاں پہ انڈیکس میں نے ایف کہا اور لاسٹ انڈیکس جو ہے وہ میں نے ایل کہہ دیا. پھر میں نے 3 بلکہ ویریبلس ڈیفائن کیے، آئی از اکول ٹو ایف، کے از اکول ٹو ایف، جے از اکول ٹو m+1، اور پھر میں نے اس کے اوپر 2 لوپس لگائے. اس کے اوپر ایک وائی لوپ لگایا، آئی از لیس دین آر اکول ٹو ایم اینڈ جے از لیس دین اکول ٹو ایل. پھر میں نے اے آئی از لیس دین آر اکول ٹو اے جے، یعنی کہ یہاں پہ میں نے جو میرے پاس 2 اریز گیون تھیں ان کے میں نے ہیڈز کو کمپیئر کیا. اگر تو اے آئی لیس دین آر اکول ٹو اے جے ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ارے اے میں جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ سمالسٹ ایلیمنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ایلیمنٹ آن دا ہیڈ آف دا سیکنڈ ارے. اگر یہ سمالسٹ ایلیمنٹ ہے تو اس کو میں نے ٹیمپریری ارے میں اسٹور کر لیا. ٹی کے پلس پلس از اکول ٹو اے آئی پلس پلس، میں نے کے کو انکریمنٹ دے دی اور آئی کو بھی ایک انکریمنٹ دے دی. اگر یہ ابو کنڈیشن سیٹسفائی نہیں کرتی تو میں نے ٹی کے پلس پلس کو اے جے پلس پلس کر دیا، یعنی کہ ٹیمپریری ارے میں نے دوسری سب ارے کا ہیڈ ڈال دیا، اور جے کو میں نے ایک انکریمنٹ دے دی. جے کو انکریمنٹ دینے کے میننگز یہ ہیں کہ اب میں اس ایلیمنٹ کو کنسیڈر نہیں کروں گا بلکہ اس سے اگلے ایلیمنٹ کو پہلے والی ارے کے ساتھ کمپیئر کروں گا. جب میرے پاس یہ وائی لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایٹ لیسٹ ون آف دا سب ارے ول بیکم ایمپٹی. اب میں نے کیا کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا، جیسے میں نے آپ کو ڈائیگرام دکھائی تھی، اسٹرکچر دکھائی تھی. اب مجھے ریمیننگ دونوں سب اریز میں سے دیکھنا ہوگا، جو نان ایمپٹی ہے اس کو سمپلی میں نے ٹیمپریری ارے میں کاپی کرنا ہے. تو میں نے دیکھا اف آئی از لیس دین آر اکول ٹو ایم، یعنی کہ اگر میری پہلی ارے نان ایمپٹی ہے تو میں نے ٹی کے میں جتنے بھی ایلیمنٹس تھے ٹی ارے میں اے کے ایلیمنٹس وہ کاپی کر دیے. ٹی کے پلس پلس از اے آئی پلس پلس. پھر میں نے چیک کیا اگر اف دس از ناٹ دا کیس دین آئی ہیو چیکڈ دا سیکنڈ ارے، اگر دیٹ از ناٹ ایمپٹی تو اگین آئی ول میک دا کاپی آف دوز ایلیمنٹس ایٹ دا اینڈ آف دا ٹیمپریری ارے. آئی از اکول ٹو آف کورس ایف ٹو ایل، جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اس میں ٹیمپریری ارے میں ان کو فائنلی میں اوریجنل ارے میں کاپی کر دوں گا. دس واز دا مرج الگوریتم. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب مرج الگوریتم کو میں نے ڈیفائن کیا تو میرے پاس انیشلی 2 اریز گیون تھیں، یعنی کہ مرج الگوریتم جو ہے وہ ان پٹ کے طور پہ 2 اریز لیتا ہے. لیکن ان کی ان پٹ ہم نے کیسے تیار کی؟ ہم نے پہلی ارے کا پہلے ایلیمنٹ کا پہلا انڈیکس دیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے پہلی ارے کا لاسٹ ایلیمنٹ اس کا انڈیکس دیا، اور پھر ہم نے دوسری جو ارے ہے اس کے لاسٹ ایلیمنٹ کا انڈیکس دیا. تو یہ ہمارے پاس 3 انڈیسز تھیں، اور آف کورس اوریجنل ارے ہمارے پاس گیون تھی. دیز وار دا ان پٹس فار دا مرج الگوریتم. اس میں جو ہم نے ٹیکنیک یوز کی وہ یہ کیا کہ انیشلی ہم نے ایک ٹیمپریری ارے سپوز کر لی،
اور اس ٹیمپریری ارے میں جو ہی ہمیں اسمالسٹ ایلیمنٹس ملتے گئے اس میں ہم اسٹور کرتے گئے. ہمارا ایلیمنٹس جو اسمالسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو ڈھونڈنے کا طریقہ کیا تھا؟ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مرج الگوریدم جو ہے وہ باٹم اپ اپروچ سے چلتا ہے، یعنی کہ مرج سارٹ ڈیکمپوز کرتا ہے اور مرج الگوریدم ایلیمنٹس کو مرج کرتا ہے فرام دا باٹم اپ اپروچ. جب باٹم اپ اپروچ سے آپ ایلیمنٹس کو مرج کریں گے تو سرٹنلی انیشلی آپ کے پاس جو سیکوینسز ہوں گی وہ سارٹیڈ سیکوینسز ہوں گی. تو لہٰذا جو ہی میں مرج الگوریدم ایکسیکیوٹ کروں گا، رن کروں گا، اس کی ان پٹ میں میرے پاس آلویز سارٹیڈ سیکوینسز یا سارٹیڈ اریز ہی ان پٹ کے طور پہ آئیں گی. تو لہٰذا آئی کین سپوز دیٹ آل دا ایلیمنٹس ان دا ان پٹ، یعنی کہ آل دا جو بھی ویلیوز ہیں، جو بھی سب اریز ہیں ان دا ان پٹ آف مرج الگوریدم آر آلریڈی سارٹیڈ. یہ ازمپشن میری خراب نہیں ہے، کیونکہ میں نے الگوریدم مرج کو کال ہی اس وقت کیا ہے جس وقت میں پرابلم کو اس فارم میں کنورٹ کر چکا ہوں کہ اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ آلریڈی سارٹیڈ ہیں اور وہ آلریڈی جو سیکوینسز ہیں وہ اسینڈنگ آرڈر میں ہیں. گڈ. اب میں نے مرج الگوریدم میں جو ٹیکنیک یوز کی ہے وہ کیا کی ہے کہ آئی ایم گیون دا ٹو اریز. میں نے دونوں اریز کے ہیڈز کو کمپیئر کیا، دونوں میں سے جو چھوٹا ایلیمنٹ تھا اس کو میں نے ٹیمپریری ارے میں اسٹور کر دیا. اس ایلیمنٹ کو جو کہ میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ یہ سب سے اسمالسٹ ایلیمنٹ ہے، اس کو میں نے اگنور کر دیا، اس کو میں نے اپنی اس ارے میں سے ایک طرح کا نکال دیا. اب میں نے ریمیننگ ارے کو پہلی ارے کے ساتھ دوبارہ کمپیئر کیا. جو ہی مجھے دونوں ارے کے ہیڈز میں سے کوئی پہلا ایلیمنٹ ملا اس کو میں نے ٹیمپریری ارے میں سیکنڈ ایلیمنٹ کے طور پہ اسٹور کر دیا، اور میں نے یہ پروسیس اس وقت تک کنٹینیو رکھا جب تک کہ میرے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک سب ارے جو ہے وہ ایمپٹی نہیں ہو جاتی. آف کورس جب ان میں سے ایک ارے ایمپٹی ہو جائے گی تو دین آئی ہیو ٹو میک دا کاپی آف دا سیکنڈ ارے ود دا ٹیمپریری ارے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے اب مجھے اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ایلیمنٹ سارٹیڈ ہیں یا نہیں، کیونکہ مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے کہ میں نے مرج الگوریدم میں جو دونوں سیکوینسز ان پٹ کے طور پہ دی ہیں وہ دونوں سارٹیڈ ہیں. اگر ایک ایمپٹی ہو گئی ہے تو سرٹنلی سمپلی آئی ہیو ٹو میک دا کاپی آف دا ریمیننگ ارے ود دا ٹیمپریری ارے. تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ پہلا جو وائل لوپ ہے وہ اس وقت تک چلے گا جب تک کوئی ایک ارے ایمپٹی نہیں ہو جاتی، اور پھر دوسرا جو وائل لوپ میں نے اس الگوریدم میں یوز کیا ہے اس میں یہ چیک کروں گا، یہ ٹیسٹ کروں گا کہ کون سی سب ارے جو ہے وہ ایمپٹی ہے. جو ان دونوں میں سے ایمپٹی ہو گئے اس کے ایلیمنٹس کو میں کاپی کر دوں گا، اور فائنلی میرے پاس ٹیمپریری ارے میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہوں گے دوز ول بی ایلیمنٹس ان دا سارٹیڈ آرڈر، یعنی کہ وہ اسینڈنگ آرڈر میں لکھے ہوئے ہوں گے. اب فائنلی میں نے سمپلی ان کو ٹیمپریری ارے سے اوریجنل ارے میں ایلیمنٹس کو کاپی کرنا ہے، جس کے لیے اٹ ول ریکوائر کمپیوٹیشنل کاسٹ ان ٹرمز آف اس کی ان پٹ سائز سمپلی تھیٹا این، یعنی کہ آئزومٹوٹک نوٹیشن میں تھیٹا این، یعنی کہ کاپی کرنے کے لیے سمپلی مجھے این نمبر آف آپریشنز ہی ڈیفائن کرنے ہوں گے. تو اس طرح سے میں نے جو اوریجنل میری ارے تھی اس کو میں نے سارٹ کر لیا یوزنگ دا ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ. اگر اس الگوریدم کی میں کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی دیکھنا چاہوں تو آف کورس چونکہ میں نے ارے کو دو ایکول حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے تو لہٰذا اس کا جو اگر میں سپوز کر لوں کہ ٹی این از دا کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی آف دس الگوریدم دین آئی کین رائٹ ٹی این ایز 2 into ٹی این اوور 2. یہ اس کا ریکرسو پارٹ آ جائے گا. اور فائنلی چونکہ مجھے اس کی مرجنگ اور سپلٹنگ کاسٹ کو بھی یہاں پہ کنسیڈر کرنا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کی سپلٹنگ اور مرجنگ کاسٹ جو ہے وہ ایک لینئر آرڈر پولینومیل ہوگا، کیونکہ ہر ایلیمنٹ کو صرف آپ ایک ہی دفعہ ٹریٹ کر رہے ہیں. جب آپ ڈیکمپوز کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ڈیوائڈ کرتے کرتے اتنے ہی نمبر آف آپریشنز آپ ڈیفائن کریں گے جتنی آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس ہیں. اور جب آپ ان کو مرج کر رہے ہیں تو اس وقت بھی جو ہی آپ کو ایک اسمالسٹ ایلیمنٹ ملتا ہے اس کو آپ ٹیمپریری ارے میں ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد یو ہیو ٹو ڈو نتھنگ ود دیٹ ایلیمنٹ. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ کے پاس مرجنگ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی لینئر آرڈر پولینومیل ہی ہوگا. تو لہٰذا اس طرح سے آپ کے پاس ٹی این کی جو ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے دیٹ شوڈ بی 2 into ٹی این اوور 2 پلس تھیٹا این ویئر تھیٹا این از نان ہوموجینیس پارٹ ان دس ریکرسو الگوریدم. اب دیکھتے ہیں اس ڈیوائڈ یعنی کہ مرج سارٹ الگوریدم کی کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی اور اس کو سالو کر کے اس کی ٹوٹل کاسٹ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ مچ کاسٹ از فار دس مرج سارٹ الگوریدم یوزنگ دا divide and conquer approach. Let Tn be the time taken by this algorithm to sort an array of n elements, divide A into subarrays A1 and A2. It is easy to see that merge A1, A2, A takes the linear time. Consequently, Tn is equal to Tn over 2 plus Tn over 2 plus theta n. جیسا کہ میں نے آپ پہلے کہا
تو ٹی این از اکول ٹو 2 انٹو ٹی این اوور 2 پلس تھیٹا این. آپ کے پاس یہ ایک ریکرسو فنکشن آ گیا ہے. اب ریکرسو فنکشنز کو سالو کرنا آپ کے لیے شاید کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ریکرسو فنکشنز کے سولوشنز کے بہت ساری ٹیکنیک سیکھ رکھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سبسٹیٹیوشن میتھڈ پڑھا تھا, پھر ہم نے ریکرسو ٹری میتھڈ پڑھا تھا, اور پھر ہم نے ان کو یوز کرتے ہوئے ایک موسٹ امپورٹنٹ تھیورم یہاں پہ ڈسکس کیا تھا, ماسٹر تھیورم. اب تینوں میں سے جو اپروچ آپ چاہیں اس کو یوز کرتے ہوئے یو کین فائنڈ دا سولوشن آف دس ریکرسو فنکشن. یہاں پہ جو میں نے یوز کیا ہے دیٹ از سبسٹیٹیوشن میتھڈ, یعنی کہ آپ نے چونکہ ایلیمینیٹ کرنا ہے ٹی این اوور 2 کو, تو آپ n کو n/2 سے ریپلیس کرتے جائیں, اور یہ پروسیس آپ اس وقت تک کنٹینیو رکھیں جس وقت تک آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ریکرسو ٹرم جو ہے وہ ایلیمینیٹ نہیں ہو جاتی. یہ سمپل ایک چھوٹا سا ٹرک ہے. اس ٹرک سے یو کین میک دا سولوشن آف دس ریکرسو فنکشن بائی سبسٹیٹیوشن میتھڈ. آئیں دیکھتے ہیں سولوشن, چلتے ہیں سلائڈ پر. ہیئر ٹی این از اکول ٹو 2 انٹو ٹی این اوور 2 پلس این. میں نے تھیٹا این کو یہاں سے سپوز کر لیا کہ وہ n ہی ہے, کیونکہ وہ ایک کانسٹنٹ ہے, اس سے اس کی کاسٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر میں نے اس ابو ایکویشن کو n/2 سے ریپلیس کر دیا, اور یہ پروسیس میں نے کنٹینیو رکھا. فائنلی میں نے n کو n اوور 2 پاور k مائنس 1 سے ریپلیس کر دیا. آفٹر بیک سبسٹیٹیوشن میں نے ٹی این اوور 2 کی پاور 4 کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کی, اور پھر اسی طرح سے میں نے بیک سبسٹیٹیوشن سے جب یہ پروسیس کنٹینیو رکھا تو فائنلی آئی ول گیٹ ٹی این از اکول ٹو 2 پاور k انٹو ٹی انٹو این اوور 2 پاور k پلس n اپ ٹو k ٹائمس. یہ اس طرح کے ریکرسو فنکشنز آپ نے کافی سالو کر رکھے ہیں, آپ کو اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہونی چاہیے. اب چونکہ n جو ہے وہ k ٹائمز آ رہا ہے, ایڈ ہو رہا ہے, تو آف کورس اٹ ول بیکم k انٹو n. چونکہ میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں رائٹ ہینڈ سائڈ سے ریکرسو فنکشن کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہوں, سو دیٹس وائی آئی کین سپوز وداؤٹ لاس آف جنرلٹی دیٹ 2 پاور k از اکول ٹو n. جب میں یہ سپوز کر لوں گا تو کیونکہ میرے پاس k آربیٹری ہے, آئی کین فائنڈ دا ویلیو آف k. تو اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ میں نے ٹی این از اکول ٹو 2 پاور k انٹو ٹی این اوور 2 پاور k پلس کے این, اور k کی میں نے ویلیوز یہاں سے کمپیوٹ کی, تو دیٹ از log آف n. اور فائنلی میں نے دیکھا کہ میرے پاس جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے دیٹ از ٹی این از اکول ٹو n پلس n انٹو log آف 2 ود بیس 2, چونکہ یہاں پہ n انٹو log n جو ہے دیٹ از ڈومینیٹڈ اوور دا ٹرم linear polynomial n, so that's why tn is equal to n into log n is the computational complexity of this algorithm. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے سارٹنگ الگوریدم کو یوزنگ بروٹ فورس اپروچ ڈیزائن کیا تھا تو اس وقت اس کی جو کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی ہے وہ n فیکٹوریل آئی تھی. یہاں پہ ویسے تو ہمارے پاس اور بھی کئی سارے الگوریدمس ہیں جن سے اس کی کمپلیکسٹی n اسکیئر میکسیمم ہوگی, اور ورسٹ کیس میں یعنی کہ n اسکیئر ہوگی, اور بیسٹ کیس میں یا ایوریج کیس میں n انٹو لاگ n ہوگی. یہ مرج سارٹ الگوریدم بھی ایک ایسا ہی الگوریدم ہے جس میں اس کی ٹائم کمپلیکسٹی جو ہے وہ n انٹو لاگ n ہے. یہاں پہ دو آبجیکٹیو تھے. ایک تو یہ تھا کہ میں نے جب بروٹ فورس اپروچ سے سارٹنگ الگوریدم کو ڈیزائن کیا تھا تو اس کو میں نے کیسے یہاں پہ اس کی ایفیشنسی کیسے امپروو کی یوزنگ ڈیوائڈ اینڈ کنکر. اور دوسرا میرا آبجیکٹیو اس کورس میں آپ کو ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کو سکھانا ہے کہ بیسیکلی ہم پرابلمس کو ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے سالو کیسے کرتے ہیں. یعنی کہ جب آپ نے ڈی کمپوز کرنا ہے تو یو ہیو ٹو گو تھرو دا سالویبل کمپوننٹ, یعنی کہ جب آپ کو سالویبل کمپوننٹس مل جاتے ہیں تو ان فیکٹ وہ آپ کا ایک بیس کیس بن جائے گا جس سے آپ فائنلی پرابلم کے سولوشنس کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کا فائنل سولوشن فائنڈ کر لیتے ہیں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے شاید میں یہاں پہ آج مرج سارٹ الگوریدم آپ کو ایک طرح سے اس کا ریویو دیا ہے تاکہ آپ کو ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کو سالو کرنے کا ایک میکانزم آ جائے جس سے ہم فائنڈنگ کلوزسٹ پاتھ اور فائنڈنگ میکسیمل پوائنٹس ان 2 ڈائمینشن جو ہے ان کے ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے الگوریدم سالو کر پائیں. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے الگوریدم کی طرف. نیکسٹ ون الگوریدم از فائنڈنگ میکسیما. فائنڈنگ میکسیما میں انفیکٹ یہاں پہ الگوریدم 2 ڈائمینشن میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں, لیکن میکسیما ہم فائنڈ کیسے کرتے ہیں, میکسیما ہم 1 ڈائمینشن میں کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہاں پہ ہم ایک سرچنگ الگوریدم دیکھتے ہیں, یعنی کہ یو آر گیون این ارے اور اس ارے کو آپ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 2 آلموسٹ ایکول حصوں میں. یعنی کہ یہاں پہ میں جہاں پہ انفیکٹ تو میرا آبجیکٹیو ہے یہاں پہ فائنڈنگ میکسیمل پوائنٹس ان 2 ڈائمینشن, لیکن میں نے 2 ڈائمینشن کی بجائے 1 ڈائمینشن سے سٹارٹ کیا ہے اور پھر 2 ڈائمینشن میں اس کا ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے اس کا سولوشن دوں گا. لیکن 1 ڈائمینشن میں بھی میں اس کو بیسیکلی ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے ہی سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یو آر گیون این ارے,
اس کو آپ نے دو حصوں میں آلموسٹ دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا اور آپ نے یہ پروسیس کنٹینیو رکھا انٹل یو گیٹ دا سالویبل کمپوننٹ. آپ یہاں پہ سلائڈ دیکھ رہے ہوں گے. اس میں میرے پاس جو سالویبل کمپوننٹس ہیں ان کو میں نے کہا ہے 14, 10, 4, 8, 2, 12, 6 اینڈ 0. یہ سالویبل اس لیے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ جب میں 14 کو 10 سے کمپیئر کروں گا تو اٹ از ایزی فار می، ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل کہ کون سا ایلیمنٹ بڑا ہے. جسٹ میں نے ایک آپریشن کا یہاں پہ ایک آپریشن ڈیفائن کرنا ہے لیس دین آر ایکول، اور اس سے مجھے جو ہائیسٹ ایلیمنٹ ہے وہ مل جائے گا. یعنی کہ جب میں نے 14, 10 پہ آپریشن ڈیفائن کیا ٹو فائنڈ دا میکسیمم ایلیمنٹ تو مجھے میکسیمم ایلیمنٹ مل گیا، اور اس طرح سے میں نے اس ہائیسٹ ایلیمنٹ کو فائنڈ کرنے کا یہ پروسیس باٹم اپ اپروچ سے کنٹینیو رکھا تو فائنلی مجھے ہائیسٹ ایلیمنٹ ان دس ارے مل گیا. یہاں پہ بھی میں نے ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کو ہی سالو کیا ہے. یہاں پہ یعنی کہ آپ اگر کمپیئر کریں مرج سارٹ الگورتھم میں ہمارے لیے سالویبل کمپوننٹس کون سے تھے؟ جو آلریڈی سارٹڈ تھے. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس سالویبل کمپوننٹس کون سے ہیں؟ جو کسی بھی دو ایلیمنٹ سے میکسیمم ایلیمنٹ ہے، دیٹ از دا آور ریکوائرڈ آنسر. یعنی کہ وہ بیسیکلی ہمارا، یعنی کہ دو ایلیمنٹس اگر آپ کو دیے ہوئے ہیں تو آف کورس یو کین فائنڈ دا میکسیمم ایلیمنٹ امنگ بوتھ آف دیز. تو لہٰذا آپ کا سالویبل کمپوننٹ اس کیس میں ہے اونلی 2 ایلیمنٹس. یعنی کہ کوئی بھی ارے اگر کنسسٹنگ آف 2 ایلیمنٹس ہے تو اس کو جسٹ ود ون کمپیریزن آپریشن یو کین فائنڈ وچ ون از دا میکسیمم ایلیمنٹ. تو یہ چیز آپ یہاں پہ نوٹ کرتے جائیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ریکرسیولی وی ہیو ٹو ڈیکمپوز دا پرابلم انٹو سالویبل کمپوننٹس، تو سالویبل کمپوننٹ سے ہمارے معنی کیا ہیں؟ یعنی کہ سالویبل کمپوننٹ کی ڈیفینیشن پرابلم کی نیچر کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے. اس چیز کو آپ ساتھ ساتھ یہاں نوٹ کرتے جائیں. اب ہم چلتے ہیں اس کی کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی کی طرف کہ وٹ وڈ بی دا کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی آف دس الگورتھم فائنڈنگ میکسیما ان 1 ڈائمینشن. دیکھتے ہیں سلائڈ کو. آف کورس چونکہ آپ نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے تو Tn is equal to 2 into Tn/2 plus 1 when n is greater than 2 and this is constant when n is less than or equal to 2. اس کا اب آپ کو اگر سولوشن فائنڈ کرنا ہو تو یقیناً آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سبسٹیٹیوشن میتھڈ سے یو کین فائنڈ دا کاسٹ آف دس الگورتھم اینڈ یو ول سی دیٹ دا کمپیوٹیشنل کاسٹ آف دس الگورتھم فائنڈنگ میکسیما ان 1D is θn. Now let us discuss finding maxima in 2D using divide and conquer approach. اس میں ہم اپروچ کیا یوز کریں گے؟ اس میں ہم سب سے پہلے ہمارے پاس 2 ڈائمینشن میں جب پوائنٹس دیے ہوئے ہوں گے اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ دا سیٹ آف آل میکسیمل پوائنٹس ان 2 ڈائمینشن، تو سب سے پہلے ہم ان کو انکریزنگ آرڈر میں لکھیں گے ود ریسپیکٹ ٹو دا ایکس ایکسس. پھر ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے اینڈ دس پروسیس آف ڈیکمپوزیشن ول بی کنٹینیوڈ انٹل وی گیٹ دا سالویبل کمپوننٹس. اب میکسیمل پوائنٹس کے کیس میں ہمارے لیے سالویبل کمپوننٹس کیا ہیں؟ اس کی اٹ ڈیپینڈس اپان یو کہ آپ کس لیول تک اس پرابلم کو ڈیکمپوز کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر تو آپ فار ایگزامپل اس کو ڈیکمپوز کرتے جاتے ہیں اور فائنلی آپ کے پاس صرف ایک ہی آرڈر پیئر اگر رہ جاتا ہے تو آف کورس ایوری آرڈر پیئر از میکسیمل بائی اٹ سیلف. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو آپ ڈیکمپوز کرتے جائیں انٹل یو گیٹ دا سنگل آرڈر پیئر، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیکمپوز کرتے جائیں انٹل یو گیٹ دا 2 آرڈر پیئرز. کیونکہ 2 آرڈر پیئرز میں سے یہ معلوم کرنا کہ کون سا ایلیمنٹ میکسیمل ہے یا دونوں ایلیمنٹس میکسیمل ہے، وہ سمپل میک دا یوز آف ڈیفینیشن آف دا میکسیمل پوائنٹس اینڈ یو کین فائنڈ دا میکسیمل پوائنٹ جسٹ ود اے کپل آف آپریشنس. تو لہٰذا ہمارے جو سالویبل کمپوننٹ کی ڈیفینیشن ہے سم ٹائمز اٹ ڈیپینڈس اپان یو. جیسا کہ میں نے اس کیس میں بتایا کہ اگر آپ کو کوئی ایک آرڈر پیئر ملے گا تو وہ ہے ہی میکسیمل، اور اگر 2 آرڈر پیئرز ہیں تو جسٹ میک دا یوز آف یور ڈیفینیشن آف فائنڈنگ دا میکسیمل پوائنٹس اینڈ دین الٹیمیٹلی یو ول کم ٹو نو کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں میکسیمل پوائنٹس ہیں یا نہیں. یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم فائنڈنگ میکسیمل پوائنٹس کو یوزنگ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کیسے سالو کرتے ہیں، آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو. ہاؤ ٹو فائنڈ میکسیما ان 2D. یہاں پہ میرے پاس 4 پوائنٹس تھے، میں نے ان کو ڈیکمپوز کر دیا. ایک ورٹیکل لائن میں نے ڈرا کر دی. چونکہ میرے پاس میں نے سپوز کیا ہوا ہے کہ ایلیمنٹس کو پہلے میں نے اسینڈنگ آرڈر میں سارٹ کرنا ہے، تو لہٰذا ورٹیکل لائن سے ان کو میں ایزیلی 2 حصوں میں ڈیکمپوز کر سکتا ہوں. میرے پاس ایس آف ایل یعنی کہ جو سیکوینس گیون تھی اس کا لیفٹ میرے پاس 2 پوائنٹس آ گئے P2 P1، اور ایس آف آر کے معنی یہ ہیں کہ رائٹ آف دا سیکوینس ایس جس کے میں میکسیمل پوائنٹ فائنڈ کرنا چاہتا ہوں اس کا رائٹ میں نے P3 اور P4 کہہ دیا. اب یہاں پہ میں نے سالویبل کمپوننٹس کو کہا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی 2 پوائنٹس گیون ہوں تو آف کورس آئی کین فائنڈ یوزنگ کمپیریزن آپریٹرز یا ڈیفینیشن آف میکسیمل پوائنٹس کہ وچ آر دا میکسیمل پوائنٹس. تو یہاں پہ اس ایگزامپل پہ میں نے سپوز کیا ہے کہ 2 پوائنٹس جو ہیں وہ میرے لیے سالویبل کمپوننٹس ہیں.
چونکہ میں نے سپوز کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اسینڈنگ آرڈر میں لکھا ہوا ہے، جب ان کو میں ریکٹینگولر یہاں پہ 2 ڈائمینشن میں ایکسس پہ ڈرا کروں گا تو مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سا پہلا ایلیمنٹ ہے اور کون سا دوسرا ایلیمنٹ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ P2 جو ہے وہ پہلا ایلیمنٹ ہے، P1 دوسرا ایلیمنٹ ہے، یعنی کہ P2 کا ایکس کمپوننٹ از لیس دین اور ایکول ٹو P1 کا فرسٹ کمپوننٹ۔ اس کیس میں اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ کون سے میکسیمل پوائنٹس ہیں تو اس کے لیے میں ڈفرینٹ قسم کی اپروچز یوز کر سکتا ہوں۔ جو میں نے یہاں پہ یوز کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ سمپلی جب میں نے ان کو ایکس کے لحاظ سے آلریڈی سارٹ کر رکھا ہے، مجھے پتہ ہے کہ P2 کا ایکس کمپوننٹ P1 کے ایکس کمپوننٹ سے لیس ہے، تو میں سمپلی P2 اور P1 کا وائی کمپوننٹس کمپیئر کر لیتا ہوں۔ اگر تو P1 کا وائی کمپوننٹ P2 کے ایکس کمپوننٹ سے چھوٹا ہے تو آف کورس P2 P1 بوتھ آر میکسیمل پوائنٹس، کیونکہ کوئی بھی دوسرے سے ڈومینیٹ نہیں ہو رہا۔ دوسری ڈیفینیشن یا دوسری لاجک میں یہاں پہ یوز کر سکتا ہوں کہ میں نے ایک پرپینڈیکولر ڈرا کیا فرام P2 ٹو ورٹیکل لائن L، اور پھر میں نے P1 سے بھی ورٹیکل لائن L پہ ایک پرپینڈیکولر ڈرا کیا۔ جو پرپینڈیکولرز ہیں، جو پروجیکشنز ہیں، ان فیکٹ یہ مجھے دیں گے لینتھ آف دا وائی کمپوننٹ۔ تو اس سے میں ایزیلی آئی کین فائنڈ دا وائز کمپوننٹس آف P1 اینڈ P2، جیسا کہ آپ یہاں ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہوں گے کہ P2 کا چونکہ وائی کمپوننٹ P1 کے وائی کمپوننٹ سے بڑا ہے اور P1 کا ایکس کمپوننٹ P2 کے ایکس کمپوننٹ سے بڑا ہے، تو لہٰذا P2 اور P1 دونوں میکسیمل پوائنٹس۔ سملرلی جب آپ ایس آر کی بات کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے P4 کا ایکس کمپوننٹ پہلے ہی چھوٹا ہے P3 سے، اور P4 کا وائی کمپوننٹ بھی P3 سے چھوٹا ہے، جو میں نے ورٹیکل لائن کے اوپر پروجیکشن ڈیفائن کی ہیں اس سے میں دیکھ سکتا ہوں، تو لہٰذا P3 از اونلی دا میکسیمل پوائنٹ، یعنی کہ P4 پہلا پوائنٹ تھا وہ تو اب میکسیمل نہیں رہا انفارچونیٹلی، لیکن P3 جو ہے وہ میکسیمل پوائنٹ ہو گیا ہے۔ تو ناؤ آئی ہیو P1 P2 بوتھ میکسیمل ان SL اینڈ P3 اونلی میکسیمل ان SR۔ اب میں ہاؤ ٹو مرچ دا SL اینڈ SR، اس کے لیے سمپلی جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ SR میں جتنے بھی میکسیمل ہیں وہ تو SR ہی رہیں گے، لیکن SL میں جتنے میکسیمل ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میکسیمل ہو جائیں۔ اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے جتنے بھی میکسیمل پوائنٹس ان SL تھے ان کے پروجیکشنز ڈیفائن کر دیے اوور دا ورٹیکل لائن، اور SR کا جو وہ پوائنٹ جس کا وائی کمپوننٹ سب سے بڑا تھا اس کا پروجیکشن میں نے ڈیفائن کر دیا۔ اگر تو SR کے اس پوائنٹ کا پروجیکشن یعنی کہ P3 جیسا اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں، P3 کے وائی کمپوننٹ سے SL کے کسی بھی میکسیمل پوائنٹ کے وائی کمپوننٹس چھوٹے ہیں تو دین آف کورس دوز پوائنٹس ول بی نو مور میکسیمل پوائنٹس۔ اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ P1 جو ہے وہ میکسیمل پوائنٹ نہیں رہا، اینڈ اونلی P2 P3 آر دا میکسیمل پوائنٹس آفٹر مرجنگ دا میکسیمل پوائنٹس ان SL اینڈ SR۔ اسی کانسیپٹ کو میں نے آگے فردر جنرلائز کیا۔ میرے پاس SL SR 3 پوائنٹس تھے جو کہ میکسیمل تھے SL میں، 3 SR میکسیمل میں تھے۔ ان کو جب میں نے کمپوز کیا تو فائنلی وہی میں نے ٹیکنیک یوز کی، میں نے پروجیکشن ڈیفائن کیے SL سے ورٹیکل لائن پہ، اور پھر میں نے SR سے پروجیکشن ڈیفائن کیے ورٹیکل لائن پہ۔ اگر تو SL کے کسی میکسیمل پوائنٹ کا وائی کمپوننٹ SR کے کسی بھی وائی کمپوننٹ سے کم تھا تو وہ پوائنٹ میکسیمل نہیں رہے گا، لہٰذا P3 از ناٹ اے میکسیمل پوائنٹ اوور ہیئر ناؤ۔ Only I will be left with the 5 points which are maximal after merging both of these maximal points۔ یہ تو اپروچ ہے۔ اب اس کا اگر میں الگوریدم ڈیزائن کرنا چاہوں تو ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل، کیونکہ الگوریدم میں دا فرسٹ اسٹیپ از سمپلی آئی ہیو ٹو میک دا ٹوٹل آرڈر پیئرس ان دا اسینڈنگ آرڈر ود ریسپیکٹ ٹو دا ایکس ایکسس، اور پھر میں نے چیک کرنا ہے کہ اگر اگر تو آپ کی ایرے میں صرف 2 ایلیمنٹس ہیں یا اس سے کم ہیں، اگر تو کم ہیں تو یعنی کہ فار ایگزامپل اگر 1 ایلیمنٹ ہے تو وہ تو ہے ہی میکسیمل، اگر 2 ہیں تو ان کو آپ بروٹ فورس اپروچ سے چیک کر سکتے ہیں کہ وچ ون از دا میکسیمل، اور اگر 2 سے زیادہ ہیں تو اس کو آپ ڈی کمپوز کر دیں، اور یہ ڈی کمپوزیشن کا پروسیس آپ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ آپ کے پاس سالویبل کمپوننٹس نہیں آ جاتے۔ اور پھر آپ نے جب ان کو مرج کرنا ہے تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو سکھا دیا ہے کہ ڈرا دا پرپینڈیکولرز فرام the maximal points of SL onto the vertical line and also draw the perpendiculars from the SR، جتنے بھی اس کے میکسیمل پوائنٹس ہیں ان کے آپ سب کے بھی پرپینڈیکولر ڈرا کر سکتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرینس، اور اگر آپ چاہیں تو صرف اس کے ہائیسٹ جو ایلیمنٹ ہے ان ٹرمز آف وائی اس کا پرپینڈیکولر بھی ڈرا کر دیں تو دیٹ از سفیشینٹ، کیونکہ آپ نے صرف ایک ہی ایسا پوائنٹ ڈھونڈنا ہے جس سے ایس ایل کے کسی بھی پوائنٹ کا وائی کمپوننٹ ایس آر کے کسی بھی پوائنٹ کے وائی کمپوننٹ سے کم ہو۔
کیونکہ وہ آپ کا میکسیمل پوائنٹ نہیں رہے گا. تو اس اپروچ سے آپ نے دیکھا ان کا آپ نے کمپیریزن کیا, ان کے پروجیکشنز تھا, اور اس میں سے آپ نے جو میکسیمل پوائنٹس اب نہیں رہے ایس ایل میں ان کو آپ نے ایلیمینیٹ کر دیا, اور فائنلی آپ نے جو میکسیمل ریمیننگ پوائنٹس تھے ان کو آپ نے یونین لے لیا اور آپ نے اس کو مرج کر دیا. دس از دا سمپل ٹیکنیک ان مرجنگ دا ایس ایل اینڈ ایس آر میکسیمل پوائنٹس. اس کی کمپیوٹیشنل کاسٹ دیکھتے ہیں کہ فائنڈنگ میکسیمل پوائنٹس کی یوزنگ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کتنی ہوتی ہے. دیکھتے ہیں سلائڈ کو. ہیئر یو کین سی ٹی این از اکول ٹو 2 into n over 2 پلس آرڈر n, یعنی کہ لینئر پولینومیل. میکسیمم اس کی کاسٹ جو ہے وہ آرڈر n ہوگی, اور پلس آرڈر n یعنی کہ سپلٹنگ اور مرجنگ کی کاسٹ n ہوگی. اس کے اوپر ریزننگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے پاس یہ ایک ریکرسو فنکشن ہے. اس ریکرسو فنکشن کو سمپلی آپ کے لیے سالو کرنا کوئی ہرگز مشکل نہیں ہے. آپ نے سبسٹیٹیوشن میتھڈ سے اس کو سالو کیا, اور فائنلی یو ہیو سین دیٹ دا کمپیوٹیشنل کاسٹ آف دس الگوریتم از n into log n. Our next one algorithm is finding closest pair of points in 2 dimension. اس کیس میں جو پرابلم ہے دیکھتے ہیں سلائڈ پر پرابلم کی اسٹیٹمنٹ. The closest pair problem is defined as follows. Given a set of n points, determine the 2 points that are closest to each other in terms of distance. And furthermore, if there are more than one pair of points with the closest distances, all such pairs should be identified. وہی پرابلم ہے جو ہم نے بروٹ فورس اپروچ میں سالو کیا تھا. وہاں ہم نے بروٹ فورس اپروچ یوز کی. یہاں پہ ہم اس کو ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے سالو کریں گے ٹو فائنڈ دا سیٹ آف کلوزسٹ پیئر آف پوائنٹس ان 2 dimension. اس کے لیے بھی ہمارا طریقہ وہی ہے کہ سب سے پہلے ہم جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو ود ریفرنس آف ایکس ایکسس ایک اسینڈنگ آرڈر میں لکھیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ریکرسیولی ڈیکمپوز کرتے جائیں گے انٹل وی گیٹ دا سالویبل کمپوننٹس. جب آپ فائنڈنگ دا کلوزسٹ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کا مراد سالویبل کمپوننٹ سے ہمارا مراد یہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس ایٹ لیسٹ یعنی کہ ایگزیکٹلی 2 ایلیمنٹس رہ جائیں گے تو دین آف کورس یو کین فائنڈ دا ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس یوزنگ دا ڈسٹینس فارمولا. تو لہٰذا اس کیس میں آپ کے جو سالویبل کمپوننٹس ہیں وہ اے سیٹ کنسسٹنگ آف 2 آرڈر پیئرز ہوگا. یعنی کہ اس کیس میں اگر آپ یہ کہیں کہ سیٹ کنسسٹنگ آف 1 آرڈر پیئر آپ کا سالویبل کمپوننٹ بن سکتا ہے, دیٹ از آف کورس ناٹ پاسبل بیکاز یو ہیو ٹو فائنڈ دا ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس. سو ڈسٹینس فائنڈ کرنے کے لیے یو ریکوائر ایٹ لیسٹ 2 پوائنٹس. تو اپروچ آپ کی وہی ہے کہ اس کو آپ نے 2 سب اریز یعنی کہ 2 سیٹس میں ڈیوائڈ کر لیا آفٹر رائٹنگ ان دا اسینڈنگ آرڈر ود ریفرنس آف ایکس ایکسس, اور آپ نے یہ پروسیس کنٹینیو رکھا انٹل یو گیٹ دا 2 پوائنٹس آن ایچ آف دا سب پرابلم. ان کا آپ نے ڈسٹینس فائنڈ کیا. جب آپ نے مرج کرنا ہے تو سمپلی آپ نے اس کے مرجنگ کے کیس میں آپ نے اس کے لیفٹ اور رائٹ کو دونوں کو, یعنی کہ اگر لیفٹ کو آپ نے ڈی آئی کہا ہوا ہے اور رائٹ کو آپ نے ڈی آر کہا ہوا ہے تو ان دونوں کا آپ نے منیمم لینا ہے, وہ آپ کو شارٹیسٹ ڈسٹینس دے دے گا. لیکن دس از ناٹ آل دا اسٹوری, کیونکہ جب آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا مرج سارٹ یعنی کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے جب آپ نے اس کو سالو کیا تھا تو اس کیس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پوائنٹ اس آپ کی ورٹیکل لائن کے بالکل قریب ہو لیفٹ سائڈ پہ, اور کوئی دوسرا جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ بہت قریب ہو, اور ان کا آپ ڈسٹینس نکالیں تو وہ ڈی سے کم ہو جائے. تو اس کیس کو ہم نے یہاں پہ کنسیڈر نہیں کیا. اس کیس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سلائڈ. اگر آپ ورٹیکل لائن کے کسی لیفٹ سائڈ پہ فار ایگزامپل دیکھیں تو اس طرح کے میکسیمم 4 جو ہیں وہ پوائنٹس ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ایک اسٹرپ جس کی میں اگر وڈتھ جو ہے وہ بھی ڈی کہہ دوں اور ہائٹ بھی یعنی کہ لینتھ بھی ڈی کہہ دوں تو ان فیکٹ میرے پاس ایک اسٹرپ بن جائے گی ڈی بائی ڈی کی, کیونکہ میرے پاس ورٹیکل لائن پہ ایک اسٹرپ آن دا لیفٹ ہوگی اور دوسری آن دا رائٹ ہوگی. تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ میرے پاس ٹوٹل جو آرڈر پیئرز ہوں گے دیٹ ول بی 8. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کا الگوریتم اس طرح کا بنایا ہے کہ ورٹیکل لائن پہ 4 میرے پاس اسکیئرز لیفٹ سائڈ پہ ہیں اور 4 رائٹ پہ ہیں. ہر اسکیئر کی جو ڈائمینشن ہے دیٹ از ڈی بائی 2. آف کورس اس میں میکسیمم 8 پوائنٹس آئیں گے. اب میں نے ہر پوائنٹ کو باقی ریسٹ آف 7 پوائنٹس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. if I am able to find the distance d in between 2 points which is less than of course d جو میں نے پہلے کمپیوٹ کر رکھا ہے تو میرے پاس منیمم ڈسٹینس یہ ہو جائے گا, ادروائز جو میں نے پہلے کمپیوٹ کیا ہوا ہے وہ آف کورس وہی رہے گا. تو اس کا میرے پاس جو فائنلی الگوریتم بنے گا اس کے لیے I am given the array of points in 2 dimension. اس کا پہلا انڈیکس مجھے دیا ہوا ہے اور آخری انڈیکس دیا ہوا ہے. سب سے پہلے میں نے چیک کیا کہ اگر array میں ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹ صرف 2 ہیں تو جسٹ فائنڈ دا کلوزسٹ ڈسٹینس یعنی کہ کلوزسٹ پیئر یوزنگ دا بروٹ فورس اپروچ, اس کا آپ ڈسٹینس فائنڈ کر لیں.
اگر اس میں 2 سے پوائنٹس زیادہ ہیں تو آپ ایک پوائنٹ Q اس کا انڈیکس ڈیفائن کریں, L+R اس کا سیلنگ فنکشن ڈیوائڈ بائی 2, اور اس کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. دونوں حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کا پروسیس ول بی کنٹینیوڈ, اور جب آپ کے پاس سالویبل کمپوننٹس یعنی کہ ہر حصے میں آپ کے پاس 2 پوائنٹس رہ جاتے ہیں, دین یو ہیو ٹو ٹیک دا منیمم, یعنی کہ جب آپ نے ان کو مرج کرنا ہے ڈیکمپوز کرنے کے بعد یو ہیو ٹو مرج کرنے کا پروسیس از ویری سمپل ان دس کیس کہ D از یو ہیو ٹو ٹیک دا منیمم آف DL اینڈ DR, یعنی کہ لیفٹ آف D اینڈ رائٹ آف D. اس میں سے جو منیمم آپ نے نکال لیا یہی آپ کا منیمم ڈسٹینس نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ اسٹرپ کے دونوں طرف سے آپ نے چیک کرنا ہے ایٹ لیسٹ ان دا 8 اسکیئرز, جبکہ ہر اسکیئر کی جو ڈائمینشن ہے وہ D/2 ہے. کیا اس میں تو کوئی ایسا آرڈر پیئر نہیں ہے جن کا ڈسٹینس منیمم ہو؟ اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے فار I = 1 to R وہ والے آرڈر پیئرز ڈھونڈے. PQ.X - D is less than or equal to PI.X is less than or equal to PQ.X plus D, یعنی کہ -D to D یہ آپ کے پاس ٹوٹل 2D ڈسٹینس ہو جائے گا. اس میں آپ نے سارے وہ پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے جو کہ 2D لینتھ 2D اسٹرپ میں موجود تھے, اور پھر آپ نے ان کو اپینڈ PI/S ان کو آپ نے ایک سیٹ S میں اپینڈ کر لیا, اسٹور کر لیا. Now you have to find the closest pair in the set consisting of these 8 elements جن کو میں نے S کہا ہے. اس کا باقی سمپل پروسیس ہے, آپ نے ان 8 جو آرڈر پیئرز ہیں ایک پوائنٹ کا باقی ریسٹ آف 7 کے ساتھ آپ نے ڈسٹینس نکالنا ہے, وہ آپ کمپیوٹ کر لیں. اگر تو آپ جو ڈسٹینس کمپیوٹ کرتے ہیں وہ D سے لیس ہے تو دیٹ ول بی دا منیمم ڈسٹینس. اگر وہ D سے لیس نہیں ہے تو آف کورس آپ نے جو پہلے منیمم ڈسٹینس D فائنڈ کر لیا ہے وچ از منیمم آف DL اینڈ DR, دیٹ از آف کورس یور ریکوائرڈ منیمم ڈسٹینس. اس کی الگوریدم کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے دیٹ از ویری ایزی, کیونکہ سارٹنگ الگوریدم یوزلی جو ہے وہ آرڈر n log n لیتے ہیں. تو یہاں پہ Tn is equal to 2 and 2n/2 کیونکہ ہم نے اس کو 2 ایکول حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, اور n log n اس کی سارٹنگ کاسٹ ہے. اس ریکرسیو فنکشن کو جب میں نے سالو کیا تو یو کین سی کہ اس کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے, کیونکہ آپ یہاں سے 2 into n/2 ایک ریکرسیو فنکشن ہے, اس کی سولوشن فائنڈ کرنا آپ کے لیے شاید اتنا مشکل نہیں ہے, اور اس کو سبسٹیٹیوشن میتھڈ سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور شاید ریکرسیو ٹری میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں. تو یو ول سی کہ رننگ ٹائم آف دس الگوریدم ول بیکم n into log square n. ہاں, اس کی کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی آپ اس کیس میں ریڈیوس کر سکتے ہیں جب آپ پہلے سے x اور y کمپوننٹس کو سارٹ کر لیں. تو اس کیس میں آپ کے پاس ریکرسیو فنکشن Tn is equal to n when n is less than or equal to 3 and Tn is equal to 2 into n/2 plus n when n is of course greater than 3. اگین یہ آپ کے پاس ایک ایسا ریکرسیو فنکشن آ گیا ہے جو کہ مرج سارٹ کے کیس میں ہمیں ملا تھا. اس کی کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی یو آلریڈی نو دیٹ از n into log n, that is you can find very easily. تو یہاں پہ ہمارا الگوریدم فائنڈنگ کلوزسٹ پیئر among the given set of n points جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوا. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے جو الگوریدمس ڈیزائن کیے ان کی ہم نے ایفیشنسی کافی حد تک امپروو کر لی ایز کمپیئر ٹو یوزنگ دا بروٹ فورس اپروچ. یعنی کہ پہلے میں نے انیشلی الگوریدم تو وہاں پہ میں نے آلموسٹ 5 الگوریدم یوزنگ بروٹ فورس لیے تھے, لیکن ان میں سے میں نے 3 الگوریدمس آئیڈینٹیفائی کیے. سارٹنگ الگوریدم, دا ادر ون واز فائنڈنگ میکسیمل پوائنٹس, اینڈ لاسٹ ون واز فائنڈنگ دا کلوزسٹ پیئر ان 2 ڈائمینشن. ان کو میں نے بروٹ فورس اپروچ میں بھی ڈیزائن کر رکھا تھا, اور پھر ان کو میں نے ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے بھی ان کو یعنی کہ ان الگوریدمس کو میں نے ڈیزائن کیا. اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کے ساتھ کہ چونکہ ہمیں بینیفٹ یہاں پہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے یہ ہوا, فار ایگزامپل ان کیس آف میکسیمل پوائنٹس, کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ P1 ڈومینیٹڈ بائی P2 ہے, تو آپ کو P1 کو کسی دوسرے پوائنٹ سے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو آلریڈی ڈومینیٹڈ ہے. کیونکہ ہم نے ڈیفینیشن یہ کی ہوئی ہے کہ if a point P is dominated by any of the other point it cannot be a maximal point. تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ لوکلی ونس یو ہیو میڈ اے ڈیسیژن دیٹ دس پوائنٹ از ناٹ اے میکسیمل پوائنٹ, دس پوائنٹ از dominated point, then you do not need to make the comparison of this point with rest of the other points. تو یہ ہمیں ڈیوائڈ اینڈ کنکر کے اپروچ کو یوز کرتے ہوئے انفیکٹ بینیفٹ ہوا اوور دا بروٹ فورس اپروچ. So this was all about today. It's end of lecture number 14. Thank you very much. Allah Hafiz.